مفسدین فساد کرنے والوں کو، ان کذبوا کا یہ میرے لیے عملی میرے عمل، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم بریئون بری ہو اس چیز سے، مما عمل جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بری ہوں اس چیز سے، مما تعملون جو تم کرتے ہو، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، من یستمعون سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں آپ کی طرف آپ کی باتوں کو، افانت تسمع الصم کیا پس تو سناتا ہے بہروں کو، بلو کانو اگر چرتے ہوئے لا یعقلون نہیں سمجھتے، ومنہم اور بعض ان میں سے، من ینظر دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف، افانت تهدی العمی کیا تو راہ دکھاتا ہے اندھوں کو، بلو کانو لا یبصرون اور اگرچہ وہ نہیں دیکھتے آپ کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم الناس نہیں ظلم کرتا لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، ولکن الناس اور لیکن لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن ان کے سامنے پڑھتے ہیں نا، اس میں میری اور آپ کی مثال بھی ہے کہ جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ان میں سے بعض ایمان لے آتے ہیں، بعض نہیں لے کے آتے، تیرا رب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہ آج کے دور میں بھی ہے، کلاس تو ہم سبھی لیتے ہیں ماشاءاللہ، 40 اس سے زیادہ لوگ ہمارے گروپ میں ہیں، لیکن عمل وہی کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یا جو اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، عمل وہی کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ آپ کے لیے شامل ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آ رہا ہے عمل آپ کے اندر، جھنجھوڑیے اپنے آپ کو، غور کیجئے یہاں پہ کہ عمل آ رہا ہے ہمارے اندر یا نہیں آ رہا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، بعضے لے کے آتے ہیں، بعضے نہیں لے کے آتے، اللہ جانتا ہے فساد کا، بعضے فساد کی نیت سے فساد ڈال لیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے ہیں، بعض کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ایمان لے آتے ہیں، مانتے ہیں۔ آج میں نے یہ سبق پڑھ لیے، انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں یہ باتیں لے کے آنی ہے۔ کیا لا رہی ہیں آپ، اس بات کو سوچئے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ بعضے تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دے میرا عمل میرے لیے، یہ حکم نا اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے کہ اے نبی جو بات آپ کی نہیں مانتے آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کے عمل آپ کے لیے، میرے عمل میرے لیے، میں آپ کے عمل سے بری ہوں، آپ میرے عمل سے بری ہوں۔ اگر یہ بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو پھر سوچئے یہاں پہ یہ بات کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں میں آپ کو بچا لوں گا، میں آپ کو چھڑا لوں گا، وہ کیسے چھڑائے گا، وہ کیسے بچائے گا؟ نبی نے لالچ نہیں دیا کسی کو بھی یہاں پہ، حتیٰ کہ کہا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا یہ نہ کہنا کہ تمہارا بابا نبی ہے تمہیں جنت میں لے جائے گا، سوچ کے آنا، عمل کر کے آنا، کوشش کر کے آنا، پھر سفارش کروں گا۔ حتیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں بیٹھی، کہا عائشہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہتی آپ نے آج جہنم کے بارے میں اتنا ڈرا دیا، قیامت کے بارے میں تو خوف زدہ ہو گئی ہوں، میں تو کانپ رہی ہوں، تو کیا میں آپ سے ایک سوال کروں آپ جواب دیں گے؟ میں ضرور عائشہ، کیا پوچھ رہی ہو؟ کہتی بابا مجھے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میرے سر کے تاج کہ قیامت کے جو اتنے ہولناک منظر ہوں گے کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو اللہ نے کیا کہا، عائشہ ضرور بچاؤں گا، تم تو میری لاڈلی بیوی ہو۔ نہیں، کہا عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، میں تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکوں گا، اور مقام بھی قیامت کے دن یہی 3 سخت ہوں گے۔ کہا اللہ کے نبی میرے سر کے تاج وہ کون سے مقام ہوگے؟ یہ وہ بیوی ہے لاڈلی پیاری جس کے بارے میں اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہ عائشہ کو دنیا میں میری بیوی بنایا، جنت میں بنانا۔ اس بیوی کو کہہ رہے ہیں عائشہ میں جب اعمال نامے تولے جائیں گے تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، اور عائشہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے میں تب بھی تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، اور پیاری عائشہ جب پل صراط سے گزریں گے میں تب بھی تمہاری مدد
نہیں کر سکوں گا، تو پھر مقام کون سے ہیں؟ ان مقاموں کے بعد اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے اور پلسرات سے گزر جائیں گے، پلسرات سے پھر اللہ کے نبی اس کے بعد سفارش کریں گے۔ اگر اپنی بیوی کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو سوچئے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو بچا لے گا؟ حالات ایک بار اتنے ٹف ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ آپ سر اٹھانا آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ نیچے گرم زمین، جیسے چولہے کے اوپر توا رکھ دیتے ہیں وہ گرم ہو جاتا ہے، ایسے زمین نیچے گرم ہو جائے گی، اوپر سے آسمان آگ برسا رہا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو رہا ہوگا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت کہ جب آسمان سے آگ برس رہی ہوگی اور نیچے زمین سے پھر دائیں بائیں، پھر آپ برہنہ ہوں گے، پھر آپ کا حال یہ ہوگا ننگے پاؤں ہوں گے، پھر جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ سوچئے وہ کیفیت کیسی ہوگی۔ خدا را جو جوڑے اپنے آپ کو، نکالے ان باتوں سے اپنے آپ کو، جو دنیا کے باتوں میں آپ اتنا مشغول ہو چکی ہیں، اس بات میں آگی فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالے۔ یہاں نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے بیٹی فاطمہ پیاری عائشہ اپنا انتظام کر کے آنا۔ پھر دوسرا کون ہے؟ وہاں پہ کسی کی نہیں چلے گی، چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی، اور اس شخص کے لیے سفارش ہوگی جس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی۔ اور یہ تو آپ جانتی ہیں نا کہ میٹرک کے امتحان دیے بچے نے، 9th کے دیے، 8th کے دیے، جنہوں نے پڑھا رزلٹ انہی کو ملا نا۔ یہ تو جانتی ہیں نا آپ، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں پورا سال تو ان کا کیا رزلٹ ہوگا؟ چیک کرنے والا چیک کرتا ہے، اس نے کہا چلو اس نے کوشش کی ہوئی ہے تو تھوڑے بہت نمبر دے دیتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اگر آپ کے پیپر صاف ہوئے، کلیئر ہوئے، پھر آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، جہنم کی طرف جانا ہے۔ خدا را کوشش کریں اور محنت کریں، اللہ ضرور اجر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن سنا رہے ہیں، یہ سن کے عمل نہیں کرتے تو پھر آپ بہروں کو سنا رہے ہیں، آپ اندھوں کو دکھا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ پڑھ لکھ کے بھی عمل نہیں کر رہے تو ہماری مثال بھی ان گونگے بہروں جیسی ہے، ان گونگے بہروں جیسی ہے جو سنتے تھے اور نکال دیتے تھے۔ اور آج ہمارا بھی حال اگر یہی ہے، پڑھ کے بس قرآن بند کر دیا، دوسرے دن کھولا جا کے تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیے پھر بند کر دیا، تو خدا را ایسے نہ کرے۔ میری آپ کو دعوت ہے، زبردستی نہیں ہے، زبردستی میں نہیں کر سکتی آپ پہ، میرا نبی نہیں کر سکتا، صرف اپنی امت پہ تو میں کیسے کر سکوں گی؟ اور میری آپ کی زبردستی کیا ہے؟ قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو سمجھانا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اللہ نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، رسول اللہ نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، اور آپ کے استاد میں نے بھی آپ کا حق ادا کر دیا کہ آپ تک بات پہنچا دی ہے۔ رسول اللہ نے پتھر کھا لیے لیکن قرآن آپ تک پہنچا دیا، اللہ نے بھی نازل کر دیا۔ اب کس کا حق رہ گیا؟ آپ لوگوں کا۔ یہ آپ کے عمل کا پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کا حق رہ گیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جھنجھوڑیں گی، نہیں درست ہوں گی، تو قیامت کے دن پکڑ آپ کی ہوگی، بھگتنا آپ کو پڑے گا، کھڑے ہونا اللہ کے سامنے آپ کو پڑے گا، آپ کے علاوہ اور کسی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے جھنجھوڑے اپنے آپ کو، عمل کی طرف آئیں اور کوشش کریں کہ جو بھی آیت پڑھ رہی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام